یہ سچویشن کیوں پہنچی یہاں تک کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جناب والا میں ریپیٹ کروں گا، ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جو سود ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ہماری فیڈرل ریسیٹ سے زیادہ ہے۔ یعنی جو ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی، وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی، اس کے بعد جو ہے ڈیفنس بجٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ آ جاتا ہے، جو تقریباً 20% کے قریب ہے۔ یہ دونوں سود جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے۔ میں دو میجر جو ہے ریزنز جو ہے، بہت سے ریزنز ہیں لیکن دو میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں کمی آئی ہوئی ہے یا کمی رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور ایک کنٹینیوس ہیمریج ہے، فائنینشیل ہیمریج ہے، جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز۔ ہیمریج جو ہے وہ جناب والا ہمارے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان انسٹیٹیوشنز کو کیونکہ وہ دو وزارتوں کا حصہ ہیں، میرے کولیگ وزراء جو ہیں ہو سکتا ہے مائنڈ کریں۔ دو صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن کا جس کا تقریباً 700 ارب ہے، اس میں سے ڈیٹ جو ہے، اس کے اوپر 86 ارب روپیہ صرف انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے۔ دونوں آرگنائزیشن جو ہے معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ان کی تعریف کی جائے معاشی طور پہ، تو دونوں ایکسٹریملی سک آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جتنی جلدی بھی ڈسپوزل ہو جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم ان کو کیری کر رہے ہیں اپنی نگلیکٹ کی وجہ سے، اپنی بے حسی کی وجہ سے، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان سے بے خبری کی وجہ سے۔ بے خبری تو میں نہیں کہوں گا، سب کو پتہ ہے کہ ہماری معاشی حالات کیا ہیں۔ اس طرح اور ذرا ٹیلی فون ہی بات موبائل فون پہ بات کرنا الاؤ نہیں ہے جی۔ یہ حالات جو ہیں یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے، یا ان کو زندہ رکھ کے اس میں پیسے پمپ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے۔ آپ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کمٹ کرتے ہیں جب ایک آرگنائزیشن جس کا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو ریوائول کا اور آپ اس کو پمپ کرتے ہو، اور اس کے ساتھ لوٹ مار کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں پہ غربت مکاؤ کے لیے یا غربت ختم کرنے کے لیے جو ہے جو آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے غربت تو نہیں مکائی، غربت تو ختم نہیں کی، لیکن ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف جو سی ای او اور سی او او جو ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر، ان کی 35 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اور وہ اپنی پوزیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں۔ جناب والا یہ ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے جو آرگنائزیشنز بناتے ہیں ان میں یہ اتنی تنخواہیں دیتے ہیں، کیا کسی کو پتہ ہے؟ یہ سارے جو بورڈز بنے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں، وہ اپنی تنخواہیں، اپنے پرکس جو ہیں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر آرگنائزیشنز کی، پبلک سیکٹرز میں کارپوریشنز کی، اس کا تو تھوڑا سا حال بتایا۔ اس کے بعد جو ہماری انکم کا سورس ہے وہ ہمارا مینلی ٹیکس ہے، جو ریونیو جو ہے ہمارا وہ سورس ہے۔ میں جناب والا ایک اسٹڈی ہے جو ایک آرگنائزیشن ہے، کل انہوں نے سرینا میں اپنا ایک سیمینار بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ اسٹڈی پبلش کی ہے
IPOSOS उनका उस स्टडी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सर मुख्तलिफ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो टैक्स की चोरी है उसकी उन्होंने अमाउंट्स बताई हुई है। सर रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। अगर वो टैक्स सही तरह अदा करें तो 500 अरब रुपया जो है आपके कौमी खजाने को जो है उसमें ज्यादा आएगा, उसको फायदा होगा। उसके बाद तंबाकू है। रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टेलीविजन के ऊपर नाम लेना जो है मना है। मसलन मलिक रियाज है, वो जो 190 मिलियन की डकैती है उसमें वो भी शामिल है। आप मलिक रियाज का नाम किसी टेलीविजन स्टेशन पे नहीं चैनल पे नहीं ले सकते। 500 अरब रुपया जो है ना, 500 अरब रुपया चोरी हो रहा है अंडर इनवॉइसिंग और लैंड वैल्यूएशन के मद के अंदर जो है ना वो ये सारा पैसा चोरी हो रहा है। उसके बाद टोबैको है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। दो कंपनीज जो दोनों फॉरेन कंपनीज हैं वो 99% टैक्स पे कर रही हैं और बाकी तमाम कंपनियां जो 40% हैं वो 1% टैक्स पे कर रही हैं। और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए हैं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, जो डाका, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यही हाल है ना डेप्टी स्पीकर साहब। उसके बाद आप आ जाएं ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना वो टैक्स चोरी है, 50 अरब रुपए की। ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है। ये सारा उन्होंने आगे डिटेल भी बताया हुआ है कि किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए की चोरी है। चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी है। स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी है। इस सारे आगे उन्होंने जिस तरह चोरी हो रही है उसका तरीका भी बताया हुआ है, किस तरह ये लोग चोरी कर रहे हैं। सर रिटेल सेक्टर जो है हमारा, जिसमें जीएसटी है और इस किस्म का टैक्स जो है वो शामिल है, जिस तरह जनरल सेल्स टैक्स है, 2880 अरब रुपए की चोरी है। 2880 अरब रुपए की चोरी है। उसके बाद जो है यार्न में ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है रिटेल सेक्टर में और यार्न में, लेकिन बाकी उन्होंने ऑथेंटिक कैलकुलेट करके बताया है। इसमें यार्न में 222 अरब रुपए की चोरी है। सर इस तरह क्या कहते हैं कि गिनता जा और शर्माता जा। जिस मुल्क में जो है हजारों अरबों रुपए की चोरी हो रही हो रेवेन्यू के अंदर, वो कहां से हम बजट पेश करेंगे। मेरा ख्याल है मोहतरम इसहाक डार साहब ने बड़ी बहादुरी का काम किया है कि उन्होंने इसमें रिलीफ जो है आवाम को दी है।